وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، اس لیے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 کا بیان ہے اور اس سے آگے۔ اب قتادہ بیان کرتی ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ سے بھاگ کر ایک سرنگ میں چھپ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رزق ہے وہ ان کی انگلیوں کے پوروں میں رکھ دیا، ان کی انگلیوں کے پوروں میں رکھ دیا۔ تو جب بھی وہ اپنی انگلی کو چوستے تو ان کو رزق مل جاتا۔ تو جب وہ سرنگ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی حکومت دکھائی اور ان کو سورج اور چاند اور ستارے اور بادل اور ایک عظیم مخلوق دکھائی، اور ان کو زمین کی حکومت دکھائی۔ اب زمین کی حکومت میں پہاڑ، سمندر، دریا، درخت اور ہر قسم کے جانور اور ایک عظیم مخلوق دکھائی، زمین کے بھی اس میں اور آسمان کے بھی اس میں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ملکوت کی زیادہ جو بہتر یا اچھی تفسیر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور زمین کا ملک دکھایا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، اس لیے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو آسمان کی تمام چیزیں دکھائیں، زمین کی چیزیں دکھائیں۔ تو ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کی زیادہ بہتر تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور زمین کا ملک دکھایا، اور جو چیزیں ان میں پیدا کی گئی ہیں، مثلا سورج پیدا کیا گیا ہے، چاند پیدا کیا گیا ہے، ستارے پیدا کیے گئے ہیں، جانور وغیرہ، اور ان کے لیے تمام امور کے جو ظاہر اور باطن ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے منکشف کر دیے گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، تو آپ سے کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا، یعنی جتنا آپ آج خوش ہیں۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو، آج یعنی آج میرے پاس میرا رب خواب کے اندر نہایت حسین صورت میں آیا، یعنی خواب میں آج میں نے اپنے رب کو دیکھا حسین صورت میں۔ تو اس نے کہا اے محمد، یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میرے رب نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا تو ہی خوب جانتا ہے۔ جب میرے خواب میں میرا رب ایک حسین صورت میں آیا اور کہا کہ اے محمد، یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، تو میں نے کہا تو ہی خوب جانتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، تو میں نے زمینوں کی تمام چیزوں کو جان لیا۔ جب اللہ نے پوچھا محمد یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، تو میں نے آسمانوں اور زمینوں کی
تمام چیزوں کو جان لیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، اس لیے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تمام بادشاہی دکھا دی گئی، بتا دی گئی جو ان سے ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات کی تاریکی پھیل گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اچھا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت پر برقرار نہ رکھتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، پھر جب انہوں نے روشن آفتاب دیکھا، پہلے ستارہ، پھر چاند، پھر سورج، تو کہا یہ میرا رب ہے، تو یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ تو فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، ستاروں کو پوچھتے ہو، چاند کو پوچھتے ہو، سورج کو پوچھتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، جبکہ میں باطل جو مذاہب ہیں، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستارے کو پوج رہا ہے، میں ان سے اعراض کرنے والا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، اب ان آیات کی جو تفسیر ہے، ان چاروں آیات کی جو تفسیر، اب جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چمکدار ستارہ دیکھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے اثناء استدلال، دلیل کے طور پر فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اب جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو فرمایا یہ کیا بات ہوئی، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا تو وہ ہے جس کا تمام کائنات پر غلبہ ہے، اور وہ تمام دنیا کو ہر وقت دیکھنے والا ہے اور ان کی باتوں کو سننے والا ہے۔ وہ کبھی کسی سے غافل نہیں ہوتا، نہ غائب ہوتا ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، وہ کہیں سے غائب نہیں ہے، کسی سے غافل نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد چاند کی، اب کیونکہ اس کو بھی بعض لوگ جو ان سے خدا مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اب چاند جو ہے وہ ستارے سے زیادہ روشن تھا۔ اب جب ستارہ غائب ہوا تو اب فرمایا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنانے کے لیے فرمایا
کہ میرا رب اگر مجھے ہدایت پر نہ رکھتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، میرے رب نے مجھے ہدایت پر رکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں ان کی قوم کے لیے ایک اشارہ تھا۔ وہ جو پوچھتے تھے نا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، نہیں، بلکہ وہ اشارہ یہ میرا رب ہے، تو میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تاکہ ان کو قوم کو اشارتاً بتا رہے تھے کہ تم گمراہی کا شکار ہو چکے ہوئے ہو، ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو۔ اچھا، اب چاند کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب سارے سیاروں میں سورج سب سے زیادہ، چاند تھوڑا ستارہ تھوڑا روشن ہے، چاند اس سے زیادہ روشن ہے، سورج اس سے زیادہ روشن ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ اب سورج سیاروں میں بہت بڑا ایک سیارہ ہے جس کی روشنی چاند اور ستاروں سے بظاہر یہاں تک زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کا نفع بھی چاند سے بھی زیادہ ہے اور ستاروں سے بھی زیادہ ہے جو ان سے ہے۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے، اب آپ نے پھر وہی بات کی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ تو تمام ستاروں اور سیاروں میں سب سے بڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ سب کی بنسبت یہ تو پھر الوہیت کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو الہ مان لو جن سے۔ اچھا، اب جب سورج بھی، ایک وقت تو ہے نا سورج کے غروب ہونے کا، اب جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا ہے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم اپنا رب بنائے بیٹھے ہو، ستاروں کو رب بنائے بیٹھے ہو، چاند کو رب بنائے بیٹھے ہو، سورج کو رب بنائے بیٹھے ہو۔ تو میں تو غروب ہونے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ میرا رب تو وہ ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر وقت میں موجود ہے اور ہر ایک کو سن رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ تو کسی سے غافل ہی نہیں ہے۔ میں تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے کی طرف، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جن آسمانوں میں تم یہ ستاروں اور چاند اور سورج کی پوجا کر رہے ہو، میرا رخ تو اس کی طرف ہو چکا ہوا ہے، میرا رخ تو اس کی طرف، میں تو اپنا رخ اس کی طرف کر چکا ہوں۔ میں مشرکوں کے گروہ سے نہیں ہوں جو جن گروہوں کے اندر تم شامل ہو، تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمام کائنات کا خالق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ ستارہ بھی ہے اور یہ چاند بھی ہے اور یہ سورج بھی ہے۔ جس نے یہ ستارے بنائے، یہ چاند بنائے اور یہ سورج بنایا، تم ان کو پوج رہے ہو جن کو بنانے والا میرا رب ہے، تم ان چیزوں کو پوجنے لگے ہوئے ہو۔ تو آپ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے سوال کو دل میں رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ میرا رب ہے، تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ آیت کے ظاہر کو پڑھ کر کوئی بندہ یہ سمجھے نہیں کہ یہ میرا رب ہے، نہیں، بلکہ آپ کا یہ تھا کہ کیا یہ میرا رب ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کو انٹرپریٹ بھی کر دیا، اس کی انٹرپریٹیشن بھی دے دی جن سی ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی خود ہی کر دی۔ تو اس لیے یہ چیز بتانے کا مقصد تھا کہ نبی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ستارے کو اپنا رب نہیں کہہ سکتا، اور نہ کبھی اسے اللہ کی توحید میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر نبی پیدائشی مومن اور نبی ہوتا ہے، ہر نبی پیدائشی مومن اور نبی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال تو اصل میں وہ کہہ یہ رہے تھے کہ یہ اس کو رب بنائے بیٹھی ہو جس کو میرے رب نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ آگے فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ
اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، یا ان بتوں کو جن کو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر ان کو سجدے کرتے ہو، سوا اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ آیت نمبر 80۔ اب ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب جب یہ بات انہوں نے اپنے بتوں سے ڈرایا اور کہا کہ اگر اے ابراہیم تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے رہے تو تم بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور بیماری بھی کون سی؟ برس میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا تمہارے جسم کے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ اے ابراہیم تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہے ہو، تمہارے اعضاء خراب ہو جائیں گے، تم بیمار ہو جاؤ گے، برس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں مجھے کہتے ہو کہ ان بتوں سے ڈروں میں، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ کبھی سورج کو پوچھتے ہو، کبھی چاند کی پوجا کرتے ہو، کبھی ستارے کو پوچھتے ہو، ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر مٹی کے یا پتھروں کے ان کو پوچھتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب بھی کچھ چاہے، سوائے اس کے۔ آگے فرماتے ہیں، آگے اللہ پاک نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے؟ میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنانے سے نہیں، اور تم نہیں ڈرتے۔ میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اور تم نہیں ڈرتے ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر۔ تو جن کے متعلق اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پس ہر دو فریق میں سے بے خوف ہونے کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بے خوف مجھے ہونا چاہیے، تمہیں ہونا چاہیے، یا مجھے ہونا چاہیے؟ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو جو جواب ہے، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بتوں سے ڈرایا کہ اگر آپ باز نہ آئی تو ان بتوں اور یہ جو ان سے جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ آپ کو بیمار کر دیں گے، یعنی آپ کے اوپر کوئی آفت یا مصیبت نازل ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان بتوں سے کیسے ڈروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، جو کسی کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز پر کچھ قادر ہوتے، اگر یہ تمہارے بت کسی چیز پر قادر ہوتے کہ تم مجھے ڈرا رہی ہو کہ یہ تمہارا جسم خراب کر دیں گے، تم پر کوئی آفت نازل ہو جائے گی، تمہیں برس ہو جائے گا، تمہارے جسم کے اعضاء خراب ہو جائیں گے، اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو جب میں کلہاڑے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا اس وقت میرا کچھ بگاڑ لیتے۔ تو یہ تو اس وقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو یہ اب کیا بگاڑیں گے جو ان سے؟ تو اس لیے سمجھو، اس کو سمجھو۔ تو ڈرنا مجھے چاہیے یا تمہیں ڈرنا چاہیے جو خدا کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر رہے ہو، خدا کے ساتھ اور چیزوں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟
آگے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، انہی کے لیے بے خوفی ہے، ان کو بے خوف ہونا چاہیے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جس کو عام روٹین میں لیا جاتا ہے، یہاں ظلم سے مراد اس جگہ کے اوپر شرک لیا گیا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، انہی کے لیے بے خوفی ہے۔ خوف زدہ تو ان کے لیے ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ مختلف اور کئی خداؤں کو شریک کر لیتے ہیں، خدا بنا بیٹھتے ہیں، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو بحث ہوئی، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ سنایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے وہی محفوظ رہے گا جس نے اللہ کی خالص عبادت کی ہے۔ دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی وہی بندہ محفوظ رہے گا جس نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہو، اور اللہ کی عبادت میں اس نے ظلم کو ساتھ نہ ملایا۔ ظلم سے مراد شرک، کیونکہ یہاں اس سے مراد ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس کی دلیل اس حدیث سے ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر بڑی دشوار ہوئی۔ یہ آیت صحابہ کرام کے اوپر بہت دشوار ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اپنی جان پر کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے، تو اب اس آیت میں تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، انہی کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے، گھبرائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص اپنی جان پر کچھ نہ کچھ تو ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ پھر نجات والا معاملہ جو ان سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا یہ معنی مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، یعنی کہ جو تم سمجھ رہی ہو، کیا تم نے لقمان کا اپنے بیٹے کے متعلق یہ قول نہیں سنا کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے؟ لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے یا ان کو نصیحت کرتے تھے تو کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو تم تو شرک سے پاک ہو، تم تو شرک سے پاک، تو تب یعنی ان کو ایک تسلی اور ایک سکون ملا، ورنہ صحابہ کرام گھبرا گئے، ایک پریشان ہو گئے۔ ان کے اوپر یہ آیت جب نازل ہوئی تو ان کے اوپر دشوار ہوا کہ یا رسول اللہ، ہر کوئی اپنی جان پر کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیت میں فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، انہی کے لیے بے خوفی ہے، وہ بے خوف ہوں گے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ تعالی، وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔